Assalamu alaikum students. Today we are going to begin your unit number 5 of your English book. The title of the unit is The Medina Charter. Before starting the lesson, reading of the lesson, we are going to think about the contents of this lesson. اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ شروع کریں میں پہلے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ اس میں کیا ہوگا. ٹائٹل سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ مدینہ چارٹر نامی ٹاپک میں, مدینہ چارٹر نامی لیسن میں کیا کانٹینٹس ہوں گے, اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہوگا. یہ آپ کو ایک مائنڈ میپ دیا گیا ہے اینڈ اٹ از کالڈ دا مائنڈ میپ فار پری ریڈنگ. In the center you can see peaceful coexistence. Peaceful coexistence کا کیا مطلب ہے؟ امن سے اکٹھے رہنا, مل جل کر رہنا پر امن طریقے سے. اب peaceful coexistence is placed in the center اور اس کے ساتھ کچھ برانچز بنائی گئی ہیں, 5 چیزیں بنائی گئی ہیں جو peaceful coexistence کے لیے ضروری ہیں. مدینہ چارٹر سے آپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ it is something about the state of مدینہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی یہ اس کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. اور مدینہ چارٹر لفظ کا مطلب ہے میثاق مدینہ. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر مختلف قومیں اور مختلف قبائل آباد تھے. ان مختلف قبائل اور مختلف قوموں کے اکٹھے رہنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے درمیان کوئی ریٹن معاہدہ ہو, کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہو جس کے مطابق سارے عمل کریں. اسی ایگریمنٹ کو میثاق مدینہ یا مدینہ چارٹر کہا جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میثاق مدینہ اور مدینہ چارٹر اس لیے ضروری تھا کہ وہاں مختلف قبائل موجود تھے, مختلف مذہبوں کے لوگ موجود تھے, مختلف مذاہب کے لوگ. مثال کے طور پر یہود بھی موجود تھے, مسلمانوں کے علاوہ وہاں پہ یہود قبائل بھی آباد تھے. So for this mind map tells us that for peaceful coexistence, freedom and safety is needed. Freedom مانے آزادی, safety مانے حفاظت, محفوظ رہنا, شہریوں کا محفوظ ہونا, security. Love and peace is essential, ٹھیک ہے. آپ اس میں امن سے رہنا اور ایک دوسرے کے لیے عزت کے جذبات رکھنا, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا. Patience and tolerance, صبر اور برداشت. پیشنس مینس صبر اور ٹالرنس مینس برداشت. ہیومینٹی اینڈ جسٹس, انسانیت اور انصاف. ہیومینٹی مینس انسانیت اینڈ جسٹس مینس انصاف. ریلیجیس ہارمنی, مذہبی ہم آہنگی, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں جو پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ باتیں آپ یہ مائنڈ میپ آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس لیسن میں ہمیں بتایا یہ گیا ہوگا کہ میثاق مدینہ میں کون سے ایسے اہم نکات تھے جن کی وجہ سے ریاست مدینہ ایک کامیاب ریاست تھی اور ریاست مدینہ میں مختلف قبائل اور مختلف قومیں مل جل کر کیسے رہ رہی تھیں. سو لیٹس بگن دا ریڈنگ. آپ نے غور سے ریڈنگ سننی ہے, ورڈز کی پروننسیشن آبزرو کرنی ہے اور اس کے بعد جو میننگ آپ کو بتائے جائیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم migrated to Medina, this city was inhabited by different sections of people. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے, migrated کا مطلب ہے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس شہر میں بہت سارے مختلف قوموں کے لوگ آباد تھے. They were the faithful followers of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. یہ لوگ کون تھے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار, جانثار, faithful کا مطلب ہے جانثار, وفادار. فالوورز ہوتے ہیں پیچھے چلنے والے, پیچھے چلنے والے ساتھی تھے. who had abandoned کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, چھوڑ کے آ جانا. who had abandoned the ties of kith and kin. kith and kin کا مطلب ہے اپنے رشتہ دار, اپنے تعلق دار, اپنے دوست, اپنے ساتھی, اپنے خاندان کے لوگ. and followed him مطلب اس پوری لائن کا یہ ہوا
کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں موجود تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو رسول کریم کے سچے پکے ساتھی تھے، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے اور اپنے دوستوں کے، دوست احباب کے ہر طرح کے تعلقات، ٹائز کا مطلب ہے تعلقات، رشتے ناتے، چھوڑ کر، abandoned، چھوڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے۔ They were known as مہاجرین اور ریفیوجیز۔ یہ ہم کن کی بات کریں؟ جو مکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ مہاجرین اور ریفیوجیز کہا جاتا تھا۔ مہاجرین کا مطلب ہے ہجرت کرنے والا، اور ریفیوجیز کا بھی یہی مطلب ہے۔ انگلش میں مہاجرین کو ریفیوجیز کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہوں۔ The new converts of Medina who had helped the Rasul sallallahu alaihi wasallam through thick and thin were known as Ansar or helpers۔ اور جو مدینہ کے میں پہلے سے رہنے والے لوگ تھے، the new converts، converts کہتے ہیں جو نو مسلم ہوں، جو اسلام سے پہلے کسی اور مذہب پہ چلتے ہوں اور پھر مسلمان ہوں، انہیں converts کہتے ہیں۔ تو مدینہ میں رہنے والے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر آئے تھے مکہ سے، ان کی دعوت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق مدینہ آئے تھے، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ تھک اینڈ تھن کا مطلب ہے ہر مشکل وقت، تھک اینڈ تھن یہ محاورہ ہے بیٹا، ایڈیم ہے۔ جس طرح کتھ اینڈ کن جس کا مطلب ہے رشتہ دار، دوست، احباب، پورا خاندان، اسی طرح تھک اینڈ تھن ایک اور محاورہ ہے، ایڈیم ہے، اس کو اسی طرح آپ استعمال کریں گے اکٹھا۔ تھک اینڈ تھن کا مطلب ہے ہر مشکل گھڑی میں، ہر آسان گھڑی میں، ہر اچھے برے وقت میں کسی کا ساتھ دینا۔ اور یہ جو لوگ تھے ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ انصار اور ہیلپرز، یعنی جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو ہم مہاجرین کہتے تھے، اور جو لوگ مدینہ میں پہلے سے آباد تھے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے انہیں انصار اور ہیلپرز کہتے ہیں۔ انصار لفظ کا معنی ہی ہیلپرز ہے، مددگار۔ انصار کا مطلب ہے مددگار۔ The other communities living in Medina were the idol worshippers and the Jews۔ مہاجرین اور انصار کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی مدینہ میں آباد تھے، اور وہ کون تھے؟ آئیڈل ورشپرز، آئیڈل کہتے ہیں بت کو، ورشپرز عبادت کرنے والے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے، اور یہودی، یہ دونوں بھی مدینہ میں آباد تھے۔ یعنی اب 4 طرح کے لوگ ہو گئے، مہاجرین، انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، انہیں ریفیوجیز بھی کہا ہے۔ نمبر 2 انصار اور ہیلپرز جو کہ مدینہ میں آباد تھے، پہلے سے آباد تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے اور ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بت پرست بھی آباد تھے اور یہودی بھی آباد تھے۔ In order to create harmony and cooperation, the Rasul sallallahu alaihi wasallam first abolished the tribal distinction and grouped the inhabitants of Medina under one general name, Ansar or helpers۔ اب جو انصار اور ہیلپرز تھے ان کے درمیان بھی بہت سارے مختلف قبائل تھے، ٹھیک ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کریٹ ہارمنی اینڈ کوآپریشن، ان کے درمیان تعاون، کوآپریشن کیا ہے؟ تعاون، ہارمنی ہم آہنگی، یعنی ان کو متحد کرنے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تعصب، ٹرائبل ڈسٹنکشن، ٹرائبل کہتے ہیں قبائلی، ٹرائب کہتے ہیں ایک قبیلے کو، اور ٹرائبل قبائلی، ڈسٹنکشن یعنی تعصب، تفریق، ڈسٹنکشن کا مطلب ہے فرق کرنا، امتیاز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبائلی تعصبات کو ختم کیا اور انصار کو کہا کہ تم سب انصار ہو، مسلمان انصار کے درمیان چاہے جتنے بھی قبائل ہوں وہ سب برابر ہیں اور وہ سب انصار کہلائیں گے۔ اینڈ گروپڈ the inhabitants of Medina under one general name، اور اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کامن نام دیا، ایک متفقہ نام دیا جو کہ تھا انصار اور ہیلپرز۔ He knew that goodwill and support of all the sections of people were necessary for the creation of an Islamic state۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے لیے مدد کے جذبات پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، مدد کے جذبات پیدا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ
جو اس ریاست مدینہ ہے، جو مدینہ کی اسلامی ریاست ہے، وہ فلرش کر سکے اور وہ ایک کامیاب ریاست کے طور پر ابھر سکے، جب تک وہاں کے رہنے والوں میں گڈ ول اور سپورٹ نہیں ہو. گڈ ول کا مطلب ہے خیر خواہی، سپورٹ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور all sections of people، تمام لوگوں کے درمیان، مختلف جماعتوں کے درمیان، مختلف گروپس کے درمیان بہت ضروری ہے. He knew that tolerance was necessary when different communities lived together. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ٹالرنس یعنی برداشت ضروری ہے جب مختلف لوگ، مختلف قومیں، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں تو ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرنا بہت ضروری ہے. With these objectives in mind, the Rasul sallallahu alaihi wasallam drafted a charter which is generally known as the Medina Charter. انہی اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، انہی اہم گولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آبجیکٹو کا مطلب ہوتا ہے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر بنایا، ایک عہد نامہ بنایا، ایک ریٹن ایگریمنٹ بنایا. ڈرافٹڈ کا مطلب ہے بنایا، لکھا، ٹھیک ہے، which is generally known as the مدینہ چارٹر، جس کو ہم کہتے ہیں مدینہ چارٹر، اور یہی اس لیسن کا ٹائٹل ہے، اور یہی آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ دا مدینہ چارٹر، اس میں میثاق مدینہ میں کیا اہم شرائط تھی، کیا اہم نکات تھے جن کی وجہ سے مختلف قبائل، مختلف مذاہب اور مختلف نسلوں کے لوگ اکٹھے اتفاق سے اور پیسفلی رہ رہے تھے. بیٹا مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. مائگریٹڈ ہجرت کی، انہیبٹڈ آباد، انہیبٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی علاقے میں آباد ہونا، فیتھفل وفادار، فالوورز کا مطلب ہے پیروکار، عمل کرنے والا، فالوورز پیروکار، عمل کرنے والا، ان کے پیچھے چلنے والا، ابینڈنڈ ترک کر دیا، ترک کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دینے والا. کتھ اینڈ کن، احباب و اقارب، کت اینڈ کن کا مطلب ہے احباب و اقارب، مطلب دوست احباب بھی اور رشتہ دار بھی، اس میں دونوں شامل ہیں. ہارمنی کا مطلب ہے ہم آہنگی، ایک ہونا. کوآپریشن کا مطلب ہے تعاون. ٹرائبل قبائلی. ڈسٹنکشن فرق کرنا یا تفریق کرنا یا کسی کے درمیان برابر سلوک نہ کرنا، اس کو ڈسٹنکشن کہتے ہیں. گڈ ول نیک نیتی، خیر خواہی. ٹالرنس کا مطلب ہے برداشت. بیٹا یہ تمام مشکل الفاظ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی مشکل لفظ آپ کو لگا ہو تو اس کی میننگ آپ کو چیپٹر ریڈنگ کے دوران بتا دی ہیں، وہ اپنی کاپی میں لکھیے. اور یہ کاپی میں لکھنا آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ اس سے آپ کا ووکیبلری پول بڑھے گا، اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس زیادہ الفاظ ہوں، زیادہ الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہوں تاکہ آپ اس کو اپنی رائٹنگ میں بھی استعمال کر سکیں. جی نیکسٹ پیج آف دس چیپٹر. دا مین پوائنٹس آف دا چارٹر آر، اس چارٹر کے سب سے اہم پوائنٹس کیا تھے؟ آل دا کمیونٹیز سائننگ دا چارٹر وڈ فارم دا کامن نیشنلٹی. تمام جماعتیں جو اس معاہدے پر عمل سائن کر رہی ہیں یعنی دستخط کر رہی ہیں، یعنی اس معاہدے کی فریق ہیں، وہ ان کو ایک کامن نیشنلٹی دی جائے گی، ایک متفقہ قوم مانا جائے گا. If any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend him collectively. پہلی شک کیا تھی اس معاہدے کی؟ پہلا اہم نقطہ یہ تھا کہ جتنے لوگ بھی اس معاہدے پہ سائن کر رہے ہیں، اگر ان پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. مثلا مدینہ سے باہر اگر کوئی دشمن انصار پر، مہاجرین پر، یہود پر اور جو بت پرست موجود تھے ان میں سے کسی ایک پر بھی حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. The Muslims, the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. دوسری اہم شک یہ تھی کہ مسلمان، یہودی اور جو باقی مختلف جماعتیں ہیں جن میں بت پرست وغیرہ شامل تھے، وہ جو کہ اس ریاست مدینہ میں رہتے تھے،
ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں گے اور اپنی تمام مذہبی رسوم ادا کر سکیں گے. مثال کے طور پر ان کے اپنے عبادت گاہیں ہوں گی, ان کے اگر کوئی مذہبی تہوار ہیں تو وہ اس کو منا سکیں گے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. Individual and personal offences of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. اگر کسی قوم میں سے کوئی ذاتی یا پرسنل قانون شکنی کرے گا, offences ہوتے ہیں جیسے قانون شکنی, کوئی ایسا حکم توڑے گا, کوئی قانون توڑے گا, کوئی چوری کرے گا, کسی کے گھر ڈاکہ مارے گا یا کسی کو خدا نخواستہ قتل کرے گا, of trivial nature اور معمولی نوعیت کے, ٹھیک ہے, of any non-Muslim would be treated as such. اگر کوئی نان مسلم, مثال کے طور پر یہودیوں میں سے اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے یا مسلمانوں کے گھر میں ڈاکہ مارے تو اس کو اکیلے ہی ڈیل کیا جائے گا. مطلب یہ کہ پوری یہودی کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے ایک شخص کو سزا دی جائے گی جس نے یہ جرم کیا ہے. and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. offender کا مطلب ہے جس نے قانون توڑا, جس نے قانون شکنی کی, جس نے حملہ کیا یا نقصان پہنچایا دوسروں کو. تو یہاں پر اس بات کا مطلب یہ ہے, پوری شک یہ تھی, نو جنرل لائبلٹی, کوئی پوری کی پوری ذمہ داری اس پوری کمیونٹی پر نہیں عائد ہوگی, اس پوری کمیونٹی کو الزام نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اس ایک شخص کا جرم سمجھا جائے گا اور صرف اسی کو سزا ملے گی, ٹھیک ہے. The oppressed should be protected. جس پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کی جائے گی, اس کی حفاظت کی جائے گی. Henceforth, bloodshed, murder and violence should be haram in Medina. حرام کا مطلب ہے abominable. جو بھی henceforth کا مطلب ہے اس کے بعد, مطلب یہ جب سے یہ چارٹر لکھا گیا, henceforth کا مطلب یہاں پر کیا سمجھا جائے گا کہ جب سے یہ معاہدہ لکھا گیا اس کے بعد سے بلڈ شیڈ یعنی خون ریزی, مرڈر قتل, وائلنس کسی بھی قسم کا خون پھیلانا یا کسی قسم کا ظلم کرنا حرام سمجھا جائے گا, مدینہ میں حرام سمجھا جائے گا. ایبومینیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل نفرت, مکروہ, جس کو برا سمجھا جائے وہ, ٹھیک ہے. all disputes کا مطلب ہے لڑائی جھگڑے. disputes should be referred for decision to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, the رسول of اللہ. تمام جھگڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام جھگڑوں کا فیصلہ وہی کریں گے. اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان اور یہودی اور دیگر قبائل سب مل کر باہر سے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. اگر کوئی ایک دشمن ان پر حملہ کرے گا تو تمام لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اگر مدینہ کے اندر کوئی چوری کرے گا, کوئی ڈاکہ کرے گا یا کوئی بھی اور ایسا جرم کرے گا جس کی سزا ملنی چاہیے تو وہ سزا صرف اسی شخص کو ملے گی, پوری کمیونٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. دوسری بات یہ کہ جو جس پر بھی ظلم ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کے حقوق اس کو دلائے جائیں گے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فیصلے کے قاضی ہوں گے, مطلب ہر فیصلے کا ہر جھگڑے کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کریں گے. ڈسپیوٹس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا, تنازع. The importance of the charter lies in the fact that it announces the great principles of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance. اس چارٹر کی خوبصورتی یہ ہے, اس چارٹر کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں تمام کمیونٹیز کے لیے جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے لیے سیوک ایکوالٹی کا مطلب ہے معاشی طور پر سب کو, معاشرتی طور پر سب کو برابر ہونا, معاشرے میں سب کی برابری کو ماننا, ٹھیک ہے. مطلب جس طرح یہودیوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں, مسلمانوں کو تو تھی ہی, اور اس کے علاوہ باقی کمیونٹیز کو بھی اجازت تھی کہ وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں, اپنا کاروبار رکھ سکتے ہیں, اپنی جائیداد خرید سکتے ہیں. اس طرح کے تمام حقوق ان کو حاصل تھے. اور ایکوالٹی کا مطلب ہوتا ہے برابری, ٹھیک ہے. فریڈم آف ورشپ,
عبادت کرنے کی آزادی، ریلیجس اینڈ ریشیل ٹالرنس، مذہبی اور نسلی، ریشیل کا مطلب ہے نسلی، ٹالرنس نسلی کا کیا مطلب ہے؟ نسلی کا مطلب یہ کہ قبیلے جو تھے، مختلف قبائل تھے، ان کے درمیان بعض دفعہ نسلی بنیادوں پر لڑائی ہو جایا کرتی تھی، تو اس طرح کی لڑائیوں کو کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کی لڑائیاں نہ ہوں اور ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کی جائے. This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. یہی اصول پاکستان کے بننے میں بھی اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. اب بچوں یہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ کیسے، ایسے کہ پاکستان بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. پاکستان جس علاقے کا نام ہے وہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، مختلف قبائل کے لوگ آباد ہیں. یہاں پر پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، سرائکی، مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں، اور ان سب کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ان کا کلچر بھی مختلف ہے، لیکن ان کے درمیان ایک بنیاد جو مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام. تو اس لیے پاکستان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد جو دوسری آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی، جس میں صرف نسل کو بنیاد نہیں بنایا گیا بلکہ مذہب کو بنیاد بنایا گیا. Our founder قائد اعظم clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan, you may belong to any religion, caste or creed, we are all equal citizens of one state. اور اسی بات کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 1947 میں کہا تھا کہ چاہے آپ کسی بھی مذہب، فرقے یا طبقے سے تعلق رکھتے ہو، یہاں پر سب برابر ہیں. ایسا ہی ہے پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. ان کو بھی اپنی تجارت کرنے کی، جائیداد رکھنے کی تمام آزادیاں حاصل ہیں، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی تمام آزادیاں حاصل ہیں. تو ایک طرح سے یہ وہی اصول ہے جو ریاست مدینہ کے وقت بنایا گیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور وہ یہاں پر بھی پریکٹس ہو رہا ہے. In 1948, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر انسانی حقوق کے لیے ایک ڈیکلیریشن بنایا. ڈیکلیریشن بھی یہی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے میثاق، ایک معاہدہ، ایک قانون بنایا، کچھ قوانین لکھے جن کے مطابق انسانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن بنایا جائے. یونینیمسلی کا مطلب ہوتا ہے متفقہ طور پر، یونینیمسلی متفقہ طور پر. جنرل اسمبلی کیا ہے؟ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کیا ہے؟ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے جنرل اسمبلی، اور جنرل اسمبلی کا کام یہ ہے کہ مختلف قوانین کو پاس کرے اور ان پر عمل ممکن بنائے. یونیورسل ڈکلیریشن کا مطلب ہے پوری دنیا کے لیے، یونیورسل پوری دنیا کے لیے جو چیز بنائی جائے، ڈکلیریشن ایک معاہدہ. The declaration proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human beings. اس ڈکلیریشن میں مذہبی، ذاتی، معاشرتی، سیاسی، تجارتی اور مختلف معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اور کلچرل کا مطلب ثقافتی حقوق کا تحفظ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. مدینہ چارٹر کی مختلف کلازز، مطلب جو چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چارٹر میں شامل کی تھیں آج سے 1450 سال پہلے، وہ آج یونائٹڈ نیشنز نے ہیومن رائٹس یونیورسل ڈکلیریشن میں شامل کی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام از دا گریٹسٹ پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس. اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے 1450 سال پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے ایسے اصول سکھا دیے تھے جو آج بھی قابل عمل ہیں، اور آج بھی دنیا ان سے روشنی حاصل کر رہی ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. جو اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال جن کی بنیاد رکھی تھی، وہی آج یونائٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر میں بھی شامل کیے ہیں.
بچوں مشکل الفاظ کے معنی آپ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں. پرسپیکٹیو کا مطلب ہے نقطۂ نظر. سگنیٹری دستخط کنندہ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے دستخط کیے جو اس معاہدے میں شامل تھے. ڈیفینڈ یعنی دفاع کرنا، حفاظت کرنا. کلیکٹیولی اجتماعی طور پر. ٹریویل معمولی، ٹریویل کا مطلب ہے معمولی. سرمنیز تقریبات، ریلیجس سرمنیز ریلیجس تقریبات. لائبلٹی کا مطلب ہے ذمہ داری. اوپریسڈ مظلوم، ٹھیک ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہو. بلڈ شیڈ کا مطلب ہے خون ریزی. یونانیمسلی متفقہ طور پر، یونانیمسلی متفقہ طور پر. بیٹا آپ نے ان الفاظ کی پروننسیشن بھی اچھے سے پڑھنی ہے. 2-3 دفعہ آپ نے یہ چیپٹر پڑھنا ہے اور جس لفظ کی پروننسیشن نہ آتی ہو اس کو اچھے سے دوبارہ سن کے پڑھنا ہے اور یہ لفظ آپ نے اردو معنوں کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. The Universal Declaration of Human Rights. چلیں جی let's move to the 3rd page of your unit. جو یونائٹڈ نیشنز نے اپنے یونیورسل ڈیکلیریشن میں اصول ڈالے ہیں انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. اب ان کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان میں اور چارٹر آف مدینہ میں کیا سملیرٹیز ہیں، کیا چیزیں ایک جیسی ہیں. This charter was approved on 10th December 1948 and made public. یہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو کہ اقوام متحدہ نے 1948 میں بنایا، 1948 میں اس کو اپروو کیا اور پھر لوگوں کے لیے پبلش کر دیا، لوگوں کے پڑھنے کے لیے عام کر دیا. There are 30 points in all, a few are being mentioned here. اس میں کل 30 نکات ہیں اور ان میں سے کچھ یہاں پر آپ کو بتائے جا رہے ہیں. یہ وہ نکات ہیں جن کی مماثلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چارٹر بنایا تھا اس کے ساتھ مماثلت ہے. وی آر آل فری اینڈ ایکول. یہاں وی سے مراد کیا ہے؟ وی سے مراد ہے ہیومن بینگز. ہم سب آزاد ہیں اور برابر ہیں. وی آر آل بورن فری. ہم سب آزاد پیدا کیے گئے ہیں. وی آل ہیو آر اون تھاٹس اینڈ آئیڈیاز. وی شوڈ آل بی ٹریٹڈ ان دا سیم وے. وی سے مراد ہے انسان. انسانوں کے مختلف خیالات اور نظریات ہو سکتے ہیں اور ان سب کو برابر سلوک کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ان کے نظریات یا خیالات کی بنیاد پر اچھا یا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے بلکہ برابری کا سلوک کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ، ڈونٹ ڈسکریمنیٹ. کسی کے ساتھ تعصب نہیں ہونا چاہیے. یہ خاص طور پر کیوں اہم ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل بین الاقوامی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جب یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی اس سے کچھ عرصہ پہلے تک گورے اور کالے کے درمیان بہت تفریق تھی. یعنی بلیکس اور وائٹس جو تھے ان کے درمیان بہت تفریق تھی اور کالی نسل یعنی جو نیگرو یا افریقہ کی نسل ہے اس کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا. تو ڈونٹ ڈسکریمنیٹ یہاں پر مطلب ہے کہ نسلی تعصب بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیز رائٹس بلانگ ٹو ایوری بڈی واٹ ایور آر ڈفرینسز آر. یہ حقوق جو اب ہیومن رائٹس کے حقوق جو بتائے جا رہے ہیں یہ سب کے لیے ہیں، چاہے ان کے درمیان جو بھی فرق ہو، چاہے رنگ کا فرق ہو، نسل کا فرق ہو، مذہب کا فرق ہو، کوئی بھی فرق ہو، تو وہ سب کے لیے برابری کے حقوق بتائے گئے ہیں. We all have the right to live and to live in freedom and safety. تمام انسانوں کا یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہیں اور ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ان کو آزادی اور حفاظت والی زندگی، محفوظ زندگی ان کا حق ہے. Nobody has any right to hurt us or to torture us. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے یا نقصان پہنچائے یا کسی بھی قسم کی اذیت دے. ٹارچر کا مطلب ہوتا ہے اذیت دینا، تکلیف دینا. We are all protected by the law. ہم سب کو قانون کی طرف سے حفاظت ملنی چاہیے. قانون ایسا بنایا جانا چاہیے جس سے تمام انسانوں کو حفاظت ملے. The law is the same for everybody. It must treat us all fairly. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور قانون کو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا چاہیے. We all have the right to take part in the government of our country. تمام انسانوں کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لیں اور اس کا حصہ بن سکیں. We all have a right to lead a good life.
mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all other people have the right to be cared for. تمام انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو کمزور سمجھے جاتے ہیں, مطلب مدرس اینڈ چلڈرن, کیونکہ ماؤں پر بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, مائیں اور بچے. پیپل ہو آر اولڈ, جو کہ بوڑھے لوگ ہیں. ان امپلائڈ, بے روزگار. ڈس ایبلڈ, ڈس ایبلڈ کا مطلب ہے معذور. ان امپلائڈ کا مطلب ہے بے روزگار, جن کے پاس کوئی معاش نہ ہو, جن کی کوئی نوکری نہ ہو, کاروبار نہ ہو, ذریعہ آمدن کچھ نہ ہو, ان کو ان امپلائڈ کہتے ہیں. ڈس ایبلڈ کا مطلب ہے معذور. اینڈ آل ادر پیپل ہیو دا رائٹ ٹو بی کیئرڈ فار, اور باقی تمام لوگوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. ایجوکیشن از اے رائٹ اینڈ پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری. تعلیم سب کا حق ہے, اور بنیادی تعلیم, پرائمری ایجوکیشن کا مطلب ہے 5ویں کلاس تک تعلیم مفت ہونی چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے اسکولز بنائے جن میں 5ویں جماعت تک تعلیم مفت ہو. وی ہیو اے ڈیوٹی ٹو ادر پیپل اینڈ وی شوڈ پروٹیکٹ دیئر رائٹس اینڈ فریڈمس. ہمیں دوسرے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ممکن بنانا چاہیے اور ان کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنی چاہیے. بیٹا مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیجئے. ان امپلائڈ, بے روزگار. ڈس ایبلڈ کا مطلب ہے معذور, جس کو کوئی جسمانی مطلب ٹانگ نہ ہو یا ہاتھ نہ ہو یا نظر نہ ہو, ان کو ڈس ایبلڈ کہتے ہیں, معذور. ڈسکریمنیٹ, تفریق کرنا. مدینہ چارٹر, میثاق مدینہ, میثاق المدینہ. ایبومینیبل کا مطلب ہے قابل نفرت یا ناگوار. ہینس فورتھ, اس وقت کے بعد. ریشیل کا مطلب ہے نسلی, نسل کی بنیاد پر. کاسٹ کا مطلب ہے ذات پات, جس طرح ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہیں اور مختلف ذاتیں, کچھ اونچی ذاتیں سمجھی جاتی ہیں, کچھ نیچی ذاتیں سمجھی جاتی ہیں, اس کو کہتے ہیں کاسٹ, ذات پات. کریڈ کا مطلب ہے فرقہ یا عقیدہ, مذہبی بنیاد پر کوئی فرقہ یا عقیدہ مختلف ہو تو اس کو مختلف کریڈز کہتے ہیں. بیٹا آپ نے یہ تمام الفاظ اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. اس لیسن کی 2 یا 3 دفعہ اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کا میننگ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. اس کے بعد یہ کچھ کاپی بک میں آپ کے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں, گلوسری, یہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتی ہوں. یہ آپ نے بک میں ہی اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. ویسے ان میں سے کچھ الفاظ آپ کو میں نے لیکچر کے دوران بھی بتا دیے ہیں. abolish, to officially end a law, a system or an institution. abolish کا مطلب ہے ختم کرنا. officially کا مطلب ہے قانونی طور پر کسی قانون کو یا کسی سسٹم کو یا کسی ادارے کو ختم کرنا, اسے ہم abolish کہتے ہیں. abandon کا مطلب ہے چھوڑ دینا. to leave somebody, especially somebody you are responsible for with no intention of returning. intention کا مطلب ہوتا ہے نیت. تو اگر کسی کی نیت ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے یہ علاقہ, یہ خاندان, یہ ادارہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کو ہم کہیں گے abandon. ٹھیک ہے. چارٹر, a written statement describing the rights that a particular group of people should have. چارٹر, جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک لکھا ہوا ڈاکیومنٹ, تحریر, جس میں کسی بھی گروپ کے حقوق بتائے گئے ہوں. کمیونٹی, all the people who live in a particular area, country, etc. when talked about as a group. کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت, ایک متفقہ گروپ, جن کا علاقہ بھی ایک ہو, جن کا ملک بھی ایک ہو, عام طور پر وہ ایک ہی زبان بولتے ہوں, ایک ہی مذہب فالو کرتے ہوں, ان کو کمیونٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کنورٹس, ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا ایک ریلیجن چھوڑ کر دوسرا ریلیجن اڈاپٹ کریں. ٹو چینج اور میک somebody change their religion or belief. ہارمنی کا مطلب ہے ہم آہنگی. a state of peaceful existence in agreement. امن سے رہنا, اتفاق سے رہنا, اکٹھے مل جل کر رہنا. inhabited, with people or animals living there. inhabited کا مطلب ہے کسی جگہ آباد ہونا, انسانوں کا یا جانوروں کا, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی جنگل میں اگر جانور آباد ہیں تو ہم کہیں گے کہ this jungle is inhabited by lions. کہ وہاں پر شیر آباد ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ شیر رہتے ہیں. kith and kin, friends and relatives. liability, کسی کی ذمہ داری ہونا, لیگلی رسپانسبل ہونا کسی چیز کا, اس کو کہتے ہیں liability. migrated, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا.
thick and thin even when there are problems or difficulties. اگر کوئی کسی کا ساتھ دے مشکل وقت میں، اچھے وقت میں، برے وقت میں، ہر طرح کے وقت میں کسی کے ساتھ کھڑا رہے تو اس کو کہتے ہیں they supported him in thick and thin. سگنیٹری کا مطلب ہے جو انسان کسی ایگریمنٹ پر سائن کرے، چاہے وہ ادارہ ہو، ملک ہو، انسان انڈیویجول حیثیت سے کرے، کسی ایگریمنٹ پر سائن کرنے والا. تو بیٹا یہ الفاظ معنی جو گلوسری میں لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے بک سے ہی یاد کرنے ہیں، اور جو آپ کو ویسے بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں. اس لیسن کی 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے. مشکل لفظ کو کم از کم 3 سے 4 دفعہ پروناؤنس کرنا ہے تاکہ آپ کو ان کی صحیح پروننسیشن آ جائے اور ان کے معنی بھی یاد ہو جائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کوسچن آنسرز اور اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک آپ یہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں.